منہومان لا یشبعان منہوم للعلم ومنہوم للدنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تعلیم کی ہے نا، جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ یہ جہان جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں یہ دو ہیں، ایک یہ دنیا اور ایک وہ دنیا جو آگے شروع ہونے والی ہے۔ اور میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں اور بولتا ہوں، یہ زندگی تو ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دونوں جہانوں میں فاصلہ ہے ایک سانس کا، اگر چل رہی تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی ہی طلب کرتے رہتے ہیں، ان کی ساری کوششیں، ساری کاوشیں، ساری محنتیں، ساری زندگی، جوانی، لڑکپن، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، سب کچھ گزر گیا صرف اور صرف اس دنیا کو پانے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں آخرت دے دے، ہمیں آخرت میں جنت دے دے، دنیا کے اندر کچھ نہیں تو پھر کیا ہے، دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ غافل موت کو سمجھتا ہے اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ دنیا کی زندگی کو جو آخری سمجھتے ہیں کہ یہ ختم تو سب کچھ ختم، وہ غافل ہے، وہ بے خبر ہے۔ جس کو سب چیزوں کی خبر ہے، جو صحیح حقیقت کو پہچانتا اور جانتا اور مانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی جو آخری شام ہوگی وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی پہلی صبح ہوگی، اور وہ پھر کوشش کرتا ہے اس کے لیے۔ فرمایا دو پیاسے ایسے ہیں جو کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، کبھی رج نہیں سکتے۔ ایک علم کا پیاسا ہے، وہ کتابیں پڑھے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ آیتیں پڑھے گا، وہ تفسیریں پڑھے گا، وہ حدیثیں پڑھے گا، وہ مختلف موضوعات کے اوپر قرآن کا، حدیث کا، دین کا نالج حاصل کرے گا، لیکن وہ پڑھتا رہے گا، پڑھتا پڑھتا زندگی گزر جائے گی، لیکن اس کی پڑھائی کی پیاس ختم نہیں ہو سکتی۔ گجرانوالہ کے عالم مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ پوری زندگی دین کا کام کرتے رہے، پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور موت بھی آئی تو پتہ کیسے آئی تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس علم کا پیاسا جو ہے وہ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ ان کو اللہ کی قسم موت آئی۔ علماء بتاتے ہیں گجرانوالہ کے دوست رات کو بیٹھے تھے ایسے ٹیک لگا کے، قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے قلم بھی ہاتھ میں، وہ صفحے بھی ہاتھ میں جس کے اوپر لکھ رہے تھے، ایسے گر گئے اور وہاں پہ موت کا فرشتہ آ گیا تھا۔ فرمایا دوسرا پیاسا وہ ہے جو دنیا کا پیاسا ہے، اور دنیا کے پیاسے کی مثال ایسی ہے، لو کان لابن آدم وادیان من فضہ، اگر اس کو دنیا میں رہتے ہوئے سونے کی دو پہاڑیاں اور دو وادیاں دے دی جائیں۔ وادیاں پتہ کتنی ہوتی ہیں؟ کوئی 1-2 ایکڑ زمین ہوئے اور اس ایکڑ دے وچ جڑا سونا ہی سونا ہے جمع کیتا ہے، وہ ساری کی ساری کسی ایک بندے کو دے دی جائے، ایک دے دی جائے تو دوسری کو ڈھونڈے گا۔ اگر 2 وادیاں سونے دیاں بھر کے دے دیتی ہیں جان، لب تگا ثالثا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ تیسری بھی ڈھونڈے گا، یہ نہیں کہے گا اللہ بڑا ہے میرے پاس 2 ایکڑ زمین، اس کے اندر سونا بھرا ہوا، خزانے اتنے، میں دنیا میں کیا کرنا ہے پتہ نہیں، 40 سال 30 سال 70 سال رہوں گا، اللہ مجھے اور نہیں چاہیے۔ فرمایا نہیں، یہ دنیا کا بھوکا اور پیاسا ہے، لب تگا ثالثا، یہ تیسری وادی بھی ڈھونڈے گا مجھے کہیں سے اور سونا مل جائے تھوڑا۔ اور فرمایا اس طرح کے جو بندے ہیں نا جو دنیا میں جیتے ہیں دنیا کی خاطر، فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا من تراب القبر، ایسے بندے کے پیٹ کو دنیا کے سونے چاندی ہیرے موتی نہیں بھر سکتے، نہ ہی باہر کے کوئی ڈالر درہم دینار یورپ کے ریال، کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ فرمایا الا من تراب القبر، اس کے پیٹ کو جب بھی بھرنا ہے قبر کی مٹی نے بھرنا ہے، دنیا کی کوئی دولت نہیں اس کو بھر سکتی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے، آپ دنیا سے بالکل محبت نہیں تھے کرتے، آپ تو صحابہ کی تربیت کرتے تھے۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا مرا ہوا بچہ تھا، وہ کسی سڑک کے اوپر پڑا ہوا تھا، کان چھوٹے تھے اس بکری کے، چھوٹے کان والی بکری عرب کے اندر کوئی اس کی اوقات ہی نہیں تھی،
اور پھر تھا بھی بچہ اور تھا بھی مرا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کان سے پکڑا, ایسے کیا, کہا میرے سے ابا تم میں سے کوئی خریدے گا؟ آپ کو پتا تھا کسی نے نہیں خریدنا. فرمایا نہیں اللہ کے نبی, ہم نے کیوں خریدنا اس کو؟ اور فرمایا 2 درہم کا کوئی خرید لو. کہا اللہ کے نبی 2 درہم ہمیں ضائع کرنے نے, ورزان کرنے نے, کیوں خریدے ہم, اس کی تو کوئی اوقات نہیں. اور فرمایا 1 درہم کا لے لو. فرمایا نہیں اللہ کے نبی وارہ نہیں کھاتا. فرمایا مفت کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ لے جائے اپنے گھر میں. کہا اللہ کے نبی اس کی اتنی اوقات بھی نہیں کہ اس کو کوئی مفت لے کے گھر میں بدبو پیدا کر لے جا کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ للدنیا اہون عند اللہ کہذہ, اللہ کی قسم دنیا ساری کی دولتوں کی مثال جو ہے نا پوری کائنات کی, اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی تمہارے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی مثال ہے. تاڑے نزدیک دی اوقات کوئی نہیں نا, بکری دا بچہ کان چھوٹے نے مرے ہے, بدبو آن رہی ہے. تو اللہ کے ہاں پوری دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے. جس دنیا کی خاطر ہم حرام کھاتے ہیں, جس دنیا کی خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں, جس دنیا کی خاطر چوریاں کرتے ہیں, اور جس دنیا کی خاطر کاروبار میں بیٹھ کے نمازیں چھوڑتے ہیں, اور جس دنیا کی خاطر نوکری میں گئے ہیں, نوکری میں مالک چھٹی نہ کروا دے اور دن کی ساری نمازیں ضائع کر دیتے ہیں, جس دنیا کی خاطر اللہ کی قسم گاڑی پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, سواری نہیں روکتے, نماز پڑھیں گے تو لیٹ ہو جائیں گے, اس دنیا کی اوقات اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ مکری کے مرے ہوئے بدبودار بچے کی جتنی حیثیت ہے, دنیا کی مثال اللہ کے ہاں اس سے بھی حقیر ہے. اللہ کے ہاں کوئی اس کی اوقات نہیں ہے. اور اس دنیا کی خاطر ہم جیتے ہیں. چند باتیں کر کے صرف 10-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا. توجہ سے سنیں, بڑی اہم باتیں. دنیا میں جو بندہ جیتا ہے اس دنیا کی خاطر, وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے. اور کئی لوگ ہیں جو دنیا میں جیتے ہیں آخرت کی خاطر, وہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں, وہ جنت کے طلبگار ہوتے ہیں. ابو یعلہ کے اندر میں نے حدیث پڑھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام, یہ اللہ سے باتیں کرتے تھے. موسیٰ کلیم اللہ, یہ وہ نبی ہیں جو اللہ سے کلام کرتے تھے. اللہ سے کلام کی اور اللہ سے کہا یا ربی, اے میرے رب, انا عبدک المومن, بے شک جو تیرا مومن بندہ ہے, مسلمان بندہ ہے, تطرد عنہ الدنیا, تو نے تو دنیا میں اس کو تنگ کر کے رکھ دیا. اس کے پاس اچھا لباس نہیں, اس کے پاس شو نہیں, اس کے پاس دنیا کی دولتیں نہیں, اس کے پاس دنیا کے اندر اپنی مرضیاں کرنے کو نہیں. اور اللہ کے نبی بھی یہی کہتے ہیں نا, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. شادی ہونے لگی ہے, اس کا دل کرتا ہے میں جناب خسرے میں گوا کے چلے جاواں, لیکن اسلام روکتا ہے. اس کا دل کرتا ہے میں بچیوں کو گھر میں ڈانس کرواؤں, اسلام روکتا ہے. اس کا دل کرتا ہے میں پیسے ایسے پھینکوں لوگوں کے پاؤں کے نیچے پیسے آئے, لیکن اسلام روکتا ہے. اس کا دل کرتا ہے میں 3-4-5 دن اپنے گلی محلے کے اندر ڈھول کی تھاپ, ڈھول کی گر میں رکھ کے لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے گھر کے اندر شادی ہے. اسلام روکتا ہے. فرمایا دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے, وہ جنت الکافر, فرمایا کافر کے لیے یہ جنت ہے. جو کرنا ہے اس کو کر لے, حرام کمائے, جھوٹ بولے, فراڈ کرے, ڈاکے ڈالے, سب کچھ کرے, وہ جنت الکافر, کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے گلہ کیا, شکوہ کیا. شکا موسیٰ ان رب ہی, موسیٰ نے شکوہ کیا اپنے اللہ سے. تو اللہ نے کہا موسیٰ تیری بات ویلڈ ہے, تیرا پوائنٹ ٹھیک ہے, جدے تے تو بولے ہیں نا ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزاں چھپیاں نے جڑیاں موسیٰ تینوں بھی نہیں پتا, تینوں وکھائیے. آپ کے لیے میرے لیے یہ چیزیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سارے پردے ہٹائے, جنت کا ایک دروازہ کھولا, آگے جنت تھی, جنت کی ایک کھڑکی کو کھولا, کہا موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ یہ جنت کیسی ہے. موسیٰ نے ایک کھڑکی کھلی سے جنت کا نظارہ کیا تھا تھوڑے لمحوں کے لیے. تو موسیٰ پتہ کیا کہتے ہیں, اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ انہی بندوں کے لیے جس کے متعلق تو کہہ رہا ہے اللہ تطرد عنہ الدنیا, تو نے ان کو دنیا میں تو دیا کچھ نہیں, دنیا کے اندر تو مومنوں کے اوپر شاید تیری نظر میں موسیٰ ظلم ہو گیا, یہ ان کے لیے جنت ہے. موسیٰ کہتے ہیں اللہ تیری قسم ہے اگر تو دنیا کے اندر مسلمان کو ہاتھ بھی نہ دے, پاؤں بھی نہ دے, آنکھیں بھی نہ دے, کچھ بھی نہ دے, دنیا کی دولت تو دور کی چیز ہے, پہننے کے لیے لباس نہ ہو, کھانے کے لیے خوراک نہ ہو, دنیا میں صرف پانی کے چند گھونٹ اس کو ملتے رہے, دنیا میں ساری زندگی بسر کر کے آ جائے, آخر میں تو اس کو یہ جنت دے دے, اللہ تیری عزت کی قسم ہے اس کے لیے سودا نقصان والا نہیں ہے. جو آخرت کے طلبگار ہیں. لیکن فرمایا موسیٰ بھی ٹھہر, پریشان نہ ہو,
ابھی کافروں کے لیے بھی دیکھ کیا ہے، جہنم کا دروازہ ہے کھولا، کھڑکی کھولی، آگے سے جہنم دکھائی، موسیٰ فٹ سے پیچھے، فرمایا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم ہے۔ کہا اس میں کون آئے گا؟ کہا وہ کافر جس کو دنیا میں سب کچھ دیا، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی پکڑ نہیں دنیا کے اندر کچھ بھی کرے میں اس کو اس کا اجر دنیا کے اندر دے دیتا ہوں، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ جہنم ہے جو تم نے موسیٰ بھی دیکھی ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم ہے، پوری کائنات کی دولتیں جو تو نے پوری دنیا کے انسانوں میں بانٹی ہیں، تو ایک کافر کو دے دینا ساری دولتیں اور بعد میں اس کو اس جہنم کے اندر پھینک دے۔ اللہ کی قسم ہے اس بندے کو ساری دنیا کی دولت نہیں لینی چاہیے تھی، اس کو چاہیے تھا کہ کہتا مجھے بس اس جہنم سے اللہ تو بچا لے۔ آخرت کے طلبگار بنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی تربیت کرتے تھے کہ دنیا کچھ بھی نہیں، آخرت کی طرف فکر کرو۔ آج ہمارے گھر کے اندر بھی بیویاں ہیں مسلمانوں کی بیویاں، لیکن ڈیمانڈیں چیک کریں اتنی بڑی، پتہ بھی ہے میرے خامند کی تنخواہ کم ہے، ان کی سیلری کم ہے اور خرچے زیادہ ہیں اور مہنگائی منہ کمر توڑ بنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، پھر بھی کئی بیویوں نے اپنے خامدوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس حدیث سے آپ کو اندازہ لگے گا، سورۃ احزاب کی تفسیر میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ افواہ پھیلی مدینہ کے اندر کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر دوڑے ہوئے آئے، اگر طلاق دے دی ہے تو میری بیٹی حفصہ کو بھی تو طلاق ہو گئی ہوگی۔ سیدھے گھر میں آئے، پتہ چلا طلاق نہیں دی، ویسے اللہ کے نبی نے راز ہے 1 مہینہ نہ بولنے کا ارادہ کیا کہ ان سے میں نے بولنا ہی نہیں۔ پوچھا آقا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی وجہ بتاتے ہیں، کہا انہوں نے مجھ سے دنیا مانگی ہے، دنیا کی ڈیمانڈ کی ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں رہتے ہوئے دنیا کی خواہش کی ہے انہوں نے۔ میں نے ان سے اللہ کی قسم عمر 30 دن پورا مہینہ کلام ہی نہیں کرنا، میں نے ان کے گھروں میں نہیں جانا۔ کہا اللہ کے نبی کیا مانگ بیٹھی ہیں؟ کوئی بڑے سونے مانگے تھے، بڑی کوئی چاندیاں مانگی تھی، وادیاں مانگی تھی، کہ 15-20 سوٹ مانگے تھے، یا مہنگی برانڈ کی جوتیاں مانگی تھی، جولری مانگی تھی؟ کچھ نہیں تھا مانگا اللہ کی قسم۔ میں نے حدیث پاک کے اندر پڑھا ہے نبی پاک کی بیویوں نے بیٹھ کے مانگا تھا تو کیا مانگا تھا؟ اللہ کے نبی کئی دن گزر جاتے ہیں گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے پاس جو مال غنیمت میں سے سامان آیا جہاد کے بعد، وہ مسجد نبوی کا سارا ہم نے سنا ہے کہ پورا حال بھرا ہوا تھا سارا سامان کا، آپ سارے ہی غریبوں کے اندر بانٹ کے آگے ہیں، اپنے گھر کے اندر لا کے چادر جو ہے اس کو ایسے ہمیں دکھا دیتے ہیں۔ کوئی تھوڑا سا راشن تو لے آیا کریں گھر میں اپنے لیے، ہم زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرتی۔ تو عمر میں اس لیے پریشان ہوں، اللہ کے نبی ایسے ہیں، نیچے چہرہ مبارک کو کیا ہے، ادھر سے جبرائیل آگے جواب دیا ان کو، جبرائیل نے آ کے اللہ کا جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ قرآن مجید سورۃ احزاب کے اندر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں نبی کلی ازواجی کا، اپنی ان بیویوں سے کہہ دیں جنہوں نے دنیا کی ڈیمانڈ کی ہے۔ کتنی کو ڈیمانڈ کی تھی جی؟ اینی کو ڈیمانڈ ساڑیاں بیویاں دی پوری ہونی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کتنی ڈیمانڈ کی تھی؟ انہوں نے ڈیمانڈ صرف تھوڑے بہت کھانے پینے کی تھی کہ یہ جو فاقوں سے ہماری کمرے پیچھے پیٹ کمر کو لگ گئے ہیں یہ تو تھوڑے سے سیدھے ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے کہا ہے نبی کلی ازواجی کا، اپنی بیویوں سے کہہ دے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو نا، دنیا کا سامان چاہتی ہو، آؤ پھر فتعالینا وامتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ دنیا کا سامان میں تم کو دیتا ہوں، لیکن پھر سودے دو نہیں کہیے جا سکتے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو بھی لو اور دنیا کا سامان بھی مانگو، ڈیمانڈ کرو، دنیا کی محبت بھی دل میں، اللہ اور اس کا رسول بھی دل میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جاؤ پھر وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں اچھے طریقے سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ اپنے ابا سے جا کے مشورہ کر لے، میرے پاس رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول پسند ہے یا دنیا چاہیے؟ کہا میں کیوں مشورہ کروں ابا سے، مجھے تو آپ چاہیے۔ باقی ساری بیویاں بھی کہتی ہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم آج کے بعد ہم دنیا کی کوئی فرمائش نہیں کریں گی، بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول مل گیا، دین مل گیا، اسی کے اوپر اکتفا کر لیں گی۔ جن کو دنیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو بیویاں تھیں نا، ہم نے کہا کیا کیا آتا ہے، بڑے اہل حدیث ہیں، بڑے اہل سنت ہے اور بڑے جناب پہنچے مسلمان بنے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بگاڑا ہوا ہے، ایک ایک بچے کی ڈیمانڈیں باپ سے پوری نہیں ہوتی، اور اسی لیے تو کہتے ہیں اے جی قاری صاحب بچہ ایک دو ہی چنگا آندا ہے، کیا ہوں جی اے بہتیاں دے خرچے نہیں پورے کیتے جانے، کہتے ہیں نا۔ آئیں سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ گھر میں نہیں تھے، اماں فاطمہ آئیں، پوچھا بابا کدھر ہے؟ حضرت عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی گھر میں نہیں ہیں۔ پھر میں اچھا چلو میں چلتی ہوں۔ کہا رکو بیٹا بتاؤ خیریت تھی؟
کہا یہ ہاتھ دیکھے، ہاتھ دکھائے، میں نے تساں وہ تی بہن وہانی ہے، گھر کی وہ عورت اور خاتون دکھانی ہے مجھے جس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہوں گھر کے کام کر کر کے، ہاتھوں پہ چنڈیاں اور چھالے پڑے تھے، ہاتھ پھٹے ہوئے تھے۔ کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا ماں میں چکی چلاتی ہوں، گھر کے اندر آٹا پیستی ہوں اور گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں، پانی خود بھر کے لے کے آتی ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ پھٹ چکے ہیں۔ میں اللہ کے نبی سے کہنے آئی ہوں، دنیا کو غلام دیے ہیں، لوڈیاں دی ہیں، مال غنیمت بھی کافی مقدار میں آیا ہوا ہے، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، میرے لیے بھی کوئی ایک غلام دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، جب گھر میں آئے، مختصر کرتا ہوں، آپ سیدھے سیدہ فاطمہ کے گھر میں گئے۔ میں نے حدیث کے اندر پڑھا ہے، حضرت علی اور فاطمہ لیٹے ہوئے تھے چارپائی کے اوپر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اٹھنے لگے، فرمایا علی فاطمہ لیٹے رہو، آپ وہاں پہ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنے بابا کے ہاتھوں کی پاؤں کی خوشبو جو تھی اپنے دل کے اندر محسوس کی تھی۔ فرمایا بیٹا مجھے پتا چلا تم دنیا کے یہ غلام نوکر وغیرہ مانگنے آئی تھی۔ فرمایا جی بابا میں نے اسی لیے ہاتھ پھر دکھا دیے۔ فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں؟ کہا ضرور دے دیں۔ کہا پھر سنو، رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر تم پڑھ لیا کرو، دن سارے کی جو تھکن ہوگی اللہ اپنی رحمت سے وہ دور فرما دے گا۔ دنیا نہیں دی، اتنی سہولتیں نہیں دی، دینا چاہتے تو دے سکتے تھے۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ ہے، اگر سیدہ تو شباب اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ اپنے گھر کے کام کر سکتی ہیں تو سانو کیڑی موت پئی ہے؟ اسی اپنی بچیاں دے رشتے لبنے تے اسی پہلا وینے ہیں جی وہ گھر رشتہ کرنا ہے جتھے ساس بھی نہ ہے سورا بھی نہ ہے، گھر دے کام شام نہ کرنے پین۔ اور میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کو رشتہ چاہیے بچی دا، لیکن رشتہ اتنے کرنا ہے جتھے کوئی فیملی وڈی نہ آئے، کام نہ کرنے پڑے۔ وہ جنتی عورت جس کی کنفرم جنتی ہونے کی ضمانت اللہ کے پیغمبر کی بیٹی وہ کام کرے اور تو کہے میری بیٹی کام نہ کرے۔ ہاں اللہ نے اگر دیا ہے تو نوکر چکر رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کی ڈیمانڈیں رکھنا اور بچیوں کو بڑا کرنا اور عمریں ان کی گزر جانا اور شادیوں کو لیٹ کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دو حدیثیں سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کا ایک دن قافلہ آیا، یمن سے قافلہ اونٹوں کے اوپر آیا، پورے مدینے کی گلیاں اونٹوں کے ساتھ لدی ہوئی ہیں، قافلہ اوپر سامان ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کسی سے پوچھا میں نے کہ بھئی یہ کس چیز کا باہر شور ہے؟ کہا ماں باہر نا اونٹ آئے ہیں، اونٹوں کے اوپر سامان تجارت ہے۔ کہا یہ کس کا ہے؟ کہا اتنے اونٹ؟ کہا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے۔ کہا جاؤ عبد الرحمن جا کے کہہ دو اگر اتنی دنیا تو نے کما لی ہے، اتنی دنیا تیرے پاس آ گئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہیں تو جنت میں گھسیٹتا ہوا نہ جائے۔ جنت میں چلے تو جاؤ گے، صحابی ہو، لیکن ڈر ہے کہ کہیں گھسٹ کے تمہیں جنت میں نہ جانا پڑے۔ اوکے اوکے۔ عبد الرحمن بن عوف کو بتایا گیا، روئے، کہا تو نے مجھے اماں کا پیغام بھی لا کے سنایا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا، جا میرا پیغام بھی ماں کو جا کے دے دے کہ ماں عبد الرحمن تیرا روحانی بیٹا کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا اس مال کے باوجود اللہ کی جنت میں دوڑتا ہوا داخل ہو جاؤں۔ اور ساتھ ہی اعلان کر دیا، اپنے جو چھوٹے وزیر تھے نا ان کو کہا ادھر آؤ، یہ پورے مدینے کے اندر جتنا بھی سامان ہے یہ سارے کا سارا غریبوں فقیروں مسکینوں اور یتیموں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ آخرت کے طلبگار تھے اور یہ آخرت کو چاہتے تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، مسند احمد کے اندر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے، اللہ کے نبی کے پاس دو لوگوں کا واقعہ آیا، ایک ابو لبابہ تھا اور ایک یتیم بچہ تھا، ایک کھجور کے درخت کا ترازا تھا۔ یتیم بچہ کہتا اللہ کے نبی یہ درخت اگر مجھے مل جائے نا تو میرا بڑا کام سیدھا سمر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا یار تو اس کو دے دے۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے آپ نے مشورہ دیا کہ حکم؟ کہا میں نے مشورہ دیا ہے۔ کہا پھر میں اس مشورے پہ عمل نہیں کرتا، میں نہیں دے سکتا۔ کہا یار دے دے، اگر دے دے گا تو اس کے بدلے اللہ تجھے جنت میں کھجور دے دے گا۔ کہا جی مجھے یہ منظور نہیں ہے، خاموش رہا۔ ابو دہدا اٹھے، کہا اللہ کے نبی اگر اے درخت میں خرید کے دے دیا کسی نہ کسی طریقے تو جنت چ درخت میں بھی لب جائے گا؟ فرمایا ابو دہدا ضرور ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سیڈے گئے انہوں نے بلایا ادھر آ یار، سائڈ پہ کیا یار تیرا درخت ہے تو ویچ دے، اونج نہ دے ویچ، ایک میرے پہ سے درخت دے لے، 5 لے لے، 10 لے لے۔ کہتا ہے نہیں۔ کہا تجھے پتہ ہے میرا فلاں باغ ہے، مسند احمد کے اندر میں نے کل پڑھا ہے
650 درخت ہے اس کے اندر کھجوروں کا، میٹھے پانی کا کنواں اس کے اندر موجود ہے۔ کہا تجھے پتا ہے وہ میرا باغ ہے؟ کہا ہاں، اس کو کون نہیں جانتا؟ کہا وہ سارا لے لے اور ایک کھجور کا درخت دے دے۔ کیا ابو دہدا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہا اللہ کی قسم پاگل نہیں ہوا، لیکن میں صحیح ہوش و حواس میں یہ سودا کر رہا ہوں، میرے نبی نے مجھے ضمانت دی ہے تیرے لیے جنت میں درخت ہوگا، میرا دنیا کا سارا بڑا باغ جو مدینے کا ہے 650 درخت لے لے، ایک دے دے۔ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ دوڑتے ہوئے باغ میں گئے، کہا ام دہدا باہر آ جا باغ سے، یہ باغ ہمارا نہیں رہا، بیچ آیا ہوں۔ کہا کون ہے جس نے یہ باغ سارا خرید لیا ہے اور کس نے یہ سودا کروایا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے سودا کروایا ہے، اللہ کو ہم نے یہ باغ دیا ہے اور اس کے بدلے میں لیا کیا ہے؟ لیا جنت میں ایک کھجور کا درخت ہے۔ کہا رابح البیع یا ابا دہدا، ابو دہدا اللہ کی قسم تو نے بہت اچھی تجارت کی ہے، تو بڑا سیانہ بندہ۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ نوجوانوں کو بیویاں دے تو ام دہدا جیسی، اور لڑکیوں کو بیٹیوں کو اللہ شوہر دے تو ابو دہدا جیسے، جن کی طلب جن کی نظر سب کی سب تھی تو اللہ کی جنت کے اوپر تھی اور آخرت کے طلبگار بنے ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد میں آئے نا، جب فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے ابو دہدا کو دیکھا، فرمایا ابو دہدا ادھر آؤ۔ آپ اس کو رہے، فرمایا ابو دہدا اللہ کی قسم جو تو نے کل کام کر دیا نا، میں نے اس کے بدلے رات کو میں سویا تھا، میرے پاس جبریل آئے، مجھے اٹھایا، مجھے جنت کی سیر کروائی، اتنی سیر کروائی، اتنا چلایا، میں چل چل کے تھک گیا، میں بیٹھ گیا۔ جبریل کہتے اللہ کے نبی اٹھیں اور چلیں، میں پھر چلا، میں تھک گیا، میں بیٹھ گیا۔ کہا جبریل اور بھی آگے جنت ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی ابھی تو اور بھی جنت ہے جس کی میں نے آپ کو سیر کروانی تھی۔ کہا یہ ہے کس کی ساری؟ کہا یہ آپ کے صحابی ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر میں واپس پلٹا نا، جب جہاں پہ بیٹھا تھا واپس پلٹا، ابو دہدا میں نے دیکھا تھا بڑے درخت آئے، بڑے درختوں کے پتے آئے، میں نے ہر درخت کے اوپر اور ہر درخت کے ایک ایک پتے کے اوپر میں نے لکھا دیکھا تھا ابو دہدا ابو دہدا ابو دہدا۔ اللہ نے وہاں پہ لکھ دیا ہے یہ سارا جنت کا ایریا اور ساری اس کی نعمتیں یہ کس کے نام ہے؟ ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دنیا کے لیے تو کوشش کرتے ہیں دنیا آ جائے، پڑھتے ہیں 12 سال 15 سال، نوکریاں کرتے ہیں دنیا آ جائے، دنیا کے طلبگار ہیں، اس آخرت کی طلب کیوں نہیں کرتے؟ جس جنت کی طلب کیوں نہیں کرتے جس جنت کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ جنت ایسی ہے اس کے اندر ایک محل جو ملے گا وہ موتی کا ہوگا، اس کے اندر ایک محل کے اندر جو گھر ہوں گے وہ 70 ہوں گے، ایک گھر کے اندر کمرے جو ہوں گے وہ 70 ہوں گے، ایک کمرے کے اندر جو بیڈ لگے ہوں گے وہ بھی 70 ہوں گے، اور 70 بیڈوں میں سے ایک جو بیڈ ہوگا اس بیڈ کے اوپر جو بستر ہوں گے وہ بھی 70 ہوں گے، اور ایک بستر کے اوپر اللہ جو جنتی کو حوریں عطا فرمائے گا وہ بھی 70 کی تعداد میں ہوں گی۔ اور ان حوروں کے دوپٹے کا ایک پلو کا ایک دھاگا اور اس کی قیمت ایسی ہے پوری دنیا بیچ دی جائے تو وہ خریدا نہیں جا سکتا۔ اس جنت کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے جس کے متعلق اللہ کے نبی کہتے ہیں اس جنت کے اندر جانے والا کبھی بھوڑا نہیں ہوگا، اس جنت کے اندر جانے والا کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور اس جنت کے اندر جانے والی عورتیں بھی دھیان سے یہ حدیث کو سن لیں۔ ام سلمہ بیٹھی تھی، اللہ کے نبی ہم بھی جنت میں جائیں گی تو کیا حوروں کا مقام زیادہ ہوگا یا ہمارا مقام زیادہ ہوگا؟ فرمایا اللہ کی قسم تمہارا مقام حوروں سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ فرمایا وہ پتہ ہے کس وجہ سے؟ بِصَلَاتِهِنَّ وَبِصِيَامِهِنَّ، وہ جنت کی حوریں نہ تو روزے رکھتی ہیں نہ نمازیں پڑھتی ہیں، تم دنیا میں روزے رکھتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، معاملات کو اللہ رسول کے طریقوں کے مطابق گزارتی ہو، اور ان کی برکت کی وجہ سے اللہ جنت کی حوروں سے زیادہ پروٹوکول تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اس جنت کے طلبگار بنے، اس دنیا نے گزر ہی جانا ہے جیسے کہ تیسے گزر جائے، لیکن آخرت جو ہے جنت جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میری نماز تو نہیں رہ گئی، میرے ذکر اذکار تو نہیں رہ گئے، میری قرآن کی تلاوت تو نہیں رہ گئی، میں نے آج گھر میں جاتے ہوئے سلام لینا تو نہیں بھول گیا، میں لوگوں سے ملا ہوں، میں نے کہیں جھوٹ تو نہیں بول دیا، میں نے دکان پہ گیا تھا میں نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دے دیا، میں نے آج صبح دکان کھولی تھی اس کے بعد میں نے کوئی دکان میں رہ کے نماز تو نہیں چھوڑ دی، میں نے کسی سے حرام پیسہ تو نہیں بٹور لیا، میں نے کسی سے کوئی فرار تو نہیں کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سوچیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت آئی تھی نا، اتنی دولت، ایک اونٹ یمن میں ہوتا ایک مدینے کے اندر ہوتا تھا، اتنی دولت تھی ان کے پاس۔ کسی نے پوچھا تھا عبد الرحمن یہ کیسی آئی ہے؟ کوئی گور تجارت کا سانو بھی دس دو، کوئی کاروبار کرن دا طریقہ سلیقہ، بندے ہوتے ہیں پوچھ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن نے 2 باتیں کہیں، کہا بندے میں نے جو تجارت کی اور اتنی دولت اللہ نے مجھے دی ہے، 2 اصول اپنائے ہیں جو اللہ کے نبی سے میں نے سیکھے تھے، ایک تو میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور ایک میں نے پوری تجارت کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔
ਇੱਥੇ ਤਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਤੋੜਾ 5000 ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 8000 ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। अब्दुर्रहमान बिन औफ को नहीं था पता, नबी पाक को नहीं था पता, नऊज़ बिल्लाह अल्लाह को भी नहीं था पता, इन्हें दुकान पा ली, इन्हें पता चल गया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें हक बात को कहने की, समझने की और अमल करने की और बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें आखिरत के तलबगार बनाए। अल्लाह हम सब को जन्नत अता फरमाए। जैसे हम यहाँ पे जमा होते हैं, अल्लाह अपनी जन्नत के अंदर हम सब को जमा फरमा दे। मैंने हदीस के अंदर पढ़ा है, जो बंदे बैठ के दुआ करते हैं ना, अल्लाह उनको वाकई जन्नत में जमा करेगा। 2 बंदे नौजवान अल्लाह ने उनको जन्नत में भेजा, दोनों ने ख्वाहिश की कि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। अल्लाह ने दोनों को तख्त दिए, तख्तों के ऊपर बैठे, तख्त ऐसे उड़े, ऐसे सीधे हुए, दोनों एक दूसरे के पास आ गए। दोनों एक दूसरे को देख के इतना खुश हुए, खुशी से रोने लग गए जन्नत के अंदर। तो एक दूसरे को कहते हैं, यार दुनिया में पता है परेशानियां आती थी, हम टेंशन लेते थे, आपस में बात करते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अखीर कह देते थे कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, बस जन्नत मिल गई, सारे दुख भूल जाने हैं, ये कहते थे ना। और पता है एक दिन हम इकट्ठे थे और हमने दुआ की थी, ऐ मेरे सोने अल्लाह तू बस हमें नेमतों वाली भरी जन्नत दे देना। तो क्या ही तेरी मेहरबानी है, तेरा कितना शुक्रिया है अगर तू हमें वो जन्नत दे दे। कहा अल्लाह की कसम, जिस दिन हमने दुआ की थी इकट्ठे बैठ के, अल्लाह ने हमारे नाम जन्नत उसी दिन लिख दी ही थी। अल्लाह हमारे लिए भी आज ही जन्नत लिख दे। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए, अल्लाह हमें उसके तलबगार बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। हाँ जी, औरतों को हुकूक जो है जायदाद के नहीं है कि अगर कोई बंदा औरतों के हक नहीं देता, कोई बेटी है उसका हिस्सा नहीं देता, बहन है उसका हिस्सा खा जाता है, या कई बंदे फुफियाँ के भी हों रगड़ी जाते हैं, ठीक है। तो ये कुरान की सरीहन मुखालफत है। कुरान मजीद के 4 पारे के अंदर अल्लाह ताला ने ये सारा असूल बताया, एक पूरा रुकू बता दिया है कि ये इनके हिस्से हैं, ये इनको देने हैं। यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको इस बात की वसीयत करता है, ठीक है। असी अपनी वसीयतां ते बड़ियां रखने आ, ये साडे अब्बा जी वसीयत कीती ही ते ओ टुੱਟਾ प्याला तां घर पे है, इनू 25 साल हो गए ने पे है, क्यों? ये अब्बा जी वसीयत कीती, पुत्तर इनू ना किधरे दिओ, होंदा है ना। साडी मैं अपनी तुहानूं गल दसना, साडा पिंड गाँव च मकान है, तो मैं कई बारी कह के इनू वेच दवो, ये नहीं बेचनी है, क्यों? ये अब्बा जी ने लिया सी, ये नहीं बेचना, ठीक है। बाकी अल्लाह ने जो नसीहत हमें की है उसको हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ये बड़ा जुल्म है जी। ये औरतें, ये बेटियां, ये बहनें, ये फूफियाँ जिनके हक खाए गए हैं, ये अपने उन रिश्तेदारों के गिरबान पकड़ेंगी जिन्होंने खिलाए हैं किसी को। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज फरमाए।